بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 62واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینا توحید میں نقص ہے، کیونکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ کے عہد و پیمان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، کوئی احترام نہیں۔ تو جو شخص اللہ کے عہد و پیمان کا احترام نہ کرے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی توحید میں نقص ہے، اس کی توحید میں کمی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے عہد و پیمان کی پاسداری کرے اور اسے نبھائے تو یہ دلیل ہے کہ اس بندے کی توحید مکمل ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے سورۃ النحل کی یہ آیت ذکر کی ہے: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ جب تم اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال سے باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عہد سے مراد قسم ہے، اور پختہ کی ہوئی قسموں سے مراد لوگوں کے باہمی وہ عہد و پیمان ہیں جنہیں مضبوط کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہوں۔ لہذا حق باری تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے قسم اور باہمی عہد و پیمان کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ کسی کام پر قسم کھانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس کام کو اللہ تعالیٰ کی خاطر پورا کرنے کی تاکید کر رہا ہے اور اسے اپنے ذمے لے رہا ہے۔ جب وہ اپنی قسم کے خلاف کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو توڑ دے گا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس طرح نہیں کی جس طرح اسے کرنی چاہیے تھی، کہ اس کی تعظیم کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے قسم کھاتے وقت ہی اس بات سے ڈر جاتا کہ قسم کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا یہ واجبی حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ اوفو امر کا صیغہ استعمال کیا ہے جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا واجب ہے، اور عہد اللہ سے مراد لوگوں کے درمیان عہد و پیمان باندھنا ہے۔ عہد کی اضافت اللہ کی طرف اضافت تشریف ہے جو عہد و پیمان کی عظمت کی دلیل ہے، لہذا عہد و پیمان کا احترام واجب ہے۔ اذا عاہدتم، جب تم کسی سے عہد و پیمان کرو، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان عہد و پیمان کو شامل ہے۔ اسی طرح کفار اور مسلمان کے درمیان عہد و پیمان، اور بادشاہ و رعایا کے درمیان عہد و پیمان، اور بعض کا بعض کے ساتھ عہد و پیمان شامل ہے۔ ان تمام عہدوں کو پورا کرنا واجب ہے، اور ان عہدوں کو توڑ دینا منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور مکمل نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف ورزی کی، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں
بدعہدی کرنے کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عہد غدر، اور ایک روایت میں ہے واذا خاصم فجر۔ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب عہد کرے تو غدر کرے، توڑ دے، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے۔ تو عہد و پیمان کو توڑ دینا منافقین کی صفات میں سے ہے، اور عہد و پیمان کو پورا کرنا مومن کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، ایگریمنٹ کے بعد جب تک اس کی مدت باقی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو توڑنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اسے پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ خیانت سے مراد، اس آیت میں خیانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ، اور علی سوا کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ایک فریق لا علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔ یعنی نقض عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک صحابی عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر کیا اور ایک حدیث بیان کر کے ان سے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو اس معاہدے پر کفیل و نگہبان بنایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے نام پر ان سے اور انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس کے بعد یا انہوں نے اس کے بعد معاہدہ توڑا تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے، وہ غدر کرنے والوں کی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح کفیل اور نگہبان نہیں ہے۔ انسانوں میں سے جو کفیل ہوتے ہیں وہ غافل ہو سکتے ہیں، جاہل و نابلد ہو سکتے ہیں، مکفول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق مخفی نہیں ہے، لہذا اس کے انتقام سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج یا دستے پر کسی کو امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے رفقائے سفر کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کیا کرتے تھے اور خصوصی وصیت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا نام لے کر لڑائی کرنا اور ہر اس شخص سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا یعنی مقتول کے اعضاء نہ کاٹنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا. جب مشرکین دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں 3 باتوں کی پیشکش کرنا. اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی مان لے تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا. سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ اسے قبول کر لیں تو اسے منظور کر لینا اور انہیں علاقۂ کفر سے علاقۂ مہاجرین کی طرف ہجرت کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا. اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو پھر انہیں بتانا کہ وہ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ کا حکم جاری ہے. انہیں مال غنیمت یا مال فے سے کوئی حصہ نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں. اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا. اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا. اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا. اور جب تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہیں کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان اور تحفظ دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان اور تحفظ دینا. اس لیے کہ اگر تم کسی صورت میں اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمے کو توڑنے سے کمتر ہوگا. اور جب تم قلعہ بند کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے صلح کر لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ تم اپنی ذمہ داری پر اس سے صلح کرنا کیونکہ معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ کی مرضی اور فیصلہ کو پا سکو گے یا نہیں پا سکو گے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر رکھنی چاہیے. کوئی شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف سے امان اور تحفظ نہ دے بلکہ اپنی طرف سے امان اور تحفظ دینا چاہیے. اہل توحید اور علوم دینیا کے طلبہ جو دین کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں انہیں خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان سے کوئی ایسا لفظ یا بات یا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو ان کے مقام و مرتبہ کے منافی ہو کیونکہ فتنوں سے بھرپور موجود زمانہ میں لوگ اہل علم، اصحاب دین اور حاملین کتاب و سنت پر خاص نظر رکھتے ہیں. اس لیے لوگوں کے ساتھ معاملات، تعلقات اور میل جول میں ایسا انداز اپنانا چاہیے جس سے ظاہر ہو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوب تعظیم بجا لاتے ہیں. انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی احتیاط کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا محقق بجا لائیں گے. قسم اٹھانے، گواہی دینے اور لوگوں کے ساتھ عمومی معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ معمولی سی بے احتیاطی اور بدمعاملگی اہل علم و دین کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے. تو آئیے اس حدیث پر تھوڑا غور کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو حکم دیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. اس حدیث میں سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تھے، جب کوئی سریہ بھیجتے تھے تو اس پر کسی نہ کسی کو امیر بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج یا دستے پر کسی کو امیر مقرر فرماتے، یہ عمل آپ نے مدینہ ہجرت کے بعد سر انجام دیا ہے۔ مکہ میں جہاد تھا ہی نہیں، وہاں تو صبر کرنے کی تلقین تھی اور دین پر عمل کرنے کا حکم تھا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد اسلام کی جڑ مضبوط ہو گئی اور مکمل اسلامی حکومت کی شکل اختیار کر گئی، جہاں شریعت کی ہر دفعات پر عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لشکر تشکیل دیا اور مشرکین سے جنگ کے لیے انہیں تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور مشرکین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری آیت میں مشرکین سے جنگ کا اس طرح حکم دیا ہے، وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، پورے مشرکین سے جنگ کریں جیسا کہ وہ سب آپ سے جنگ کرتے ہیں۔ ان مشرکین کے علاوہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ اسلام نہ قبول کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں۔ یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس وقت تک ان کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور انہیں الوہیت کے منصب پر فائز کر دیا۔ جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی ملک میں رہائش پذیر ہوں، اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوتی ہے۔ جیش کسی بڑے لشکر کو کہتے ہیں اور سریہ لشکر کی ایک ٹکڑی کو کہتے ہیں جس کا ایک کمانڈر متعین کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیش کی آپ خود ہی کمانڈنگ کیا کرتے تھے اور اغلب آپ کا طریقہ کار یہی تھا۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سریہ کا امیر مقرر کرتے تو اس کو وصیت کرتے تھے، تو جو سب سے پہلی وصیت ہوتی تھی وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امیر کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مسلم حکمران کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور حکم دیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اور مسلمانوں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ کے تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو بجا لا کر اور ان کی منہیات کو ترک کر کے اللہ کے عذاب اور اس کے غیظ و غضب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور معزز انسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا کوئی اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ ہر مسلمان امیر پر واجب ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے، ان کی مشکلات کو حل کرے
ان کے ساتھ نرمی کرے، یہ نہیں کہ اپنی امیری دکھانے کے لیے ظلم و زیادتی شروع کر دے اور بے جا سختی کرنا شروع کر دے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے نکلو، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، چونکہ مشرکین سے جنگ کرنا ایک دینی فریضہ ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلتے وقت اللہ سے استعانت کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نکلا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ہر کام کے لیے ہمیں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، چاہے وہ سفر ہو، کھانا پینا ہو، گھر میں یا مسجد میں داخل ہونا ہو، بیوی سے جمع ہو یا حمام میں داخل ہونا ہو، غرضے کی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہی سنت ہے تاکہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں اور اس کام میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہو۔ سبیل اللہ کہا گیا ہے، یعنی غزوہ ملک یا مال طلب کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو دینی جنگ ہوتی ہے یہ ملک اور مال طلب کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یا لوگوں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ کسی بھی قوم پر غزوہ اس قوم پر بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس قوم کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ان سے محض انتقام لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ مقصد اس قوم کی بہتری ہوتی ہے۔ کافر قوم کو ان کے کفر سے نکال کر انہیں ہدایت پر لگا دینے سے بہتر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر ان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں اور ایک اللہ کے بندے بن کر صرف اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اسلامی غزوہ سے مقصود یہ ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، توحید کا جھنڈا لہرانے کے لیے، توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور کفر کو مٹانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور دین اللہ کا نافذ ہو جائے۔ کفر و شرک سے بڑا فتنہ اس دنیا میں کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول مبعوث کرتا رہا، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد بھی مشروع کیا ہے۔ جہاد سے مقصود خام خواہ لوگوں کو مارنا، ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود کفر اور شرک کو مٹانا ہوتا ہے اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان غازیوں کو ہدایت کی جا رہی ہے وَلَا تُغْلُوا، یعنی وہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں کوئی چوری نہ کریں۔ مال غنیمت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی میں فتح حاصل ہونے کے بعد حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا، تو آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی، خاک کر دیتی، جو اس بات کی دلیل ہوتی، علامت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاد قبول کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا۔ مال غنیمت سے چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ چوری کرے، اور جو چوری کرے تو وہ قیامت کے دن لائے گا جو چوری کیا ہوا ہے، پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے اونٹ چرایا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اسے اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے لے آئے گا۔ اگر گائے چوری کی ہوگی تو وہ اسے اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے لے آئے گا۔ غرضے کی کوئی بھی چیز چوری کی گئی ہو وہ اسے قیامت کے دن لائے گا اور وہ اس کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا۔ اور مال غنیمت سے چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کا سارا جنگی سامان جلا دیا جائے اور تلف کر دیا جائے،
اور اگر وہ مر جائے تو امام وقت اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیں گے۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا ولا تغدروا، غدر اور خیانت سے منع فرمایا گیا، یعنی بدعہدی سے منع فرمایا گیا۔ حدیث سے باب کی یہی مطابقت ہے۔ ولا تمثلوا، لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا ہے، یعنی لاش کے ہاتھ کان وغیرہ کاٹ کر لاش بگاڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ انسانی لاش کا احترام ضروری ہے، چاہے وہ کافر کی ہی لاش کیوں نہ ہو۔ ولا تقتلوا ولیدا، کفار کے چھوٹے بچے نہیں قتل کیے جائیں گے، اسی طرح ان کی عورتیں بھی نہیں قتل کی جائیں گی، الا یہ کہ وہ جنگ کریں۔ جو بچے اور عورتیں جنگ نہ کریں تو انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے بوڑھے لوگ بھی نہیں قتل کیے جائیں گے، الا یہ کہ وہ جنگی مشورے میں شامل ہوں، تو ایسے بھی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ جیسا کہ قبیلہ حوازن کے سردار درید بن سمہ کو ان کے بوڑھے ہونے کے باوجود قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ کفار کو جنگی مشورے دیا کرتا تھا، تو جب بوڑھے آدمی سے کوئی خطرہ نہ ہو تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ جب تم مشرکوں سے ملاقات کرو، یعنی آمنے سامنے دونوں جنگیں ہو جائیں، تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ کافروں سے جنگ کرنے سے پہلے مسلمان کمانڈر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو الحمدللہ، یہی مقصود ہونا چاہیے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہمارے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ مرتد ہو جائیں تو ان سے مرتد والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ حجر یحجر کا لغوی معنی ہے ترک کرنا اور چھوڑ دینا۔ شرعی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں بلاد کفر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے بلاد اسلام کی طرف چلے جانا۔ یہ ہجرت کا معنی اور مفہوم ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے عظیم عمل ہجرت کرنا ہے، اس لیے مہاجرین کا ذکر انصار سے پہلے آتا ہے۔ اسی شرف و منزلت کے پیش نظر انہیں مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بار، مال و دولت اور وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیا تھا۔ ہجرت قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تخرج الشمس من مغربها۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ اور ایک حدیث لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ، اس سے مراد مکہ سے ہجرت کرنا ہے مدینہ کی طرف، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی وہاں سے، لیکن دوسری جگہوں سے قیامت تک کے لیے ہجرت باقی ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو اپنے کفر پر باقی رہنا چاہیں تو انہیں اس کا اختیار حاصل ہے، وہ اپنے کفر پر باقی رہیں۔ اگر وہ اسی اسلامی ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں حکومت کو جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا۔ اہل کتاب سے جزیہ لینا قرآن آیت سے منسوخ ہے۔ مجوسیوں کا معاملہ بھی اہل کتاب کی طرح ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنوا بہم سنت اہل الکتاب، یعنی جزیہ کے معاملے میں ان کے ساتھ، یعنی مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب جیسا برتاؤ ہوگا۔ کیا تمام کافروں سے جزیہ لینا ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تمام کافروں سے جزیہ لینا ہوگا۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم مشرکین کا ذکر کیا ہے، اذا لقیت من عدوک من المشرکین، اس میں تمام مشرکین شامل ہیں۔ اسی کو امام ابن القیم نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر عجمی مشرک سے لیا جائے گا، عربی مشرک اس سے مستثنا ہے۔ عربی مشرک کے لیے صرف یہ اختیار ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لے یا قتل کر دیا جائے۔ اسی کے قائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب اور مجوسیوں سے صرف جزیہ لیا جائے گا، دیگر مشرکین سے نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں۔ اسی کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اور امام احمد کا ظاہری مذہب یہی ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے امام ابن القیم کی کتاب احکام اہل الذمہ
دیکھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور فتاوی ابن تیمیہ بھی اس سلسلے میں دیکھ لینا چاہیے اس موضوع سے متعلق۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، یہ تیسری خصلت ہے، اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں اور اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو انہیں دعوت اسلام دینے کے بعد ان سے جنگ کی جائے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر جیسے فتنے کا سر کچل دیا جائے، یہ فتنہ روئے زمین پر باقی نہ رہے۔ جبکہ کفار ہمیشہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں اور اپنے جیسا کافر بنا دیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ اگر تم کفر کر جاؤ جیسا کہ وہ لوگ کفر کرتے ہیں اور تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ لوگ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو کافر ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دے بلکہ انہیں اپنے جیسا کافر بنا دے، جیسا کہ جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قاتلوہم حتی یکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ضروری ہے، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ جب مسلمان کفار سے جنگ کے لیے نکلے تو وہ اللہ سے استعانت لے، اپنی طاقت و قوت اور اپنے ہتھیار پر نہ بھروسہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ جنگ حنین میں مسلمانوں نے اپنی فوجی قوت پر گھمنڈ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست کا منہ دکھایا۔ اس لیے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے اور کفار سے مقابلہ آرائی کے لیے بھرپور تیاری ہونی چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو پوری تیاری ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جب تم ان کا محاصرہ کر لو اور وہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کی امان طلب کریں تو ایسا ہرگز نہ کرو بلکہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دے دینا اگر مناسب سمجھو تو، کیونکہ اگر تم اپنا ذمہ توڑ دو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑنے سے ہلکا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو ذمہ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کا اگر ذمہ دے دو گے تو اس کو نبھانا ضروری ہوگا، لیکن اگر تم اپنا ذمہ دو گے یا اپنے کسی ساتھی کا ذمہ دو گے اور انہیں نیچے آنے کی اجازت دو گے اور کسی غدر کی صورت میں یا تمہیں محسوس ہو جائے کہ وہ کوئی تمہارے ساتھ چال چل سکتے ہیں تو اپنے اس عہد کو توڑ بھی سکتے ہو، تو اگر تم اپنا عہد توڑو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی طرح نہیں بلکہ یہ اس سے کمتر ہوگا، اس سے ہلکا ہوگا۔ تو حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جب تم قلعہ میں بند کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے صلح کر لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ تم اپنی ذمہ داری پر اس سے صلح کرنا، کیونکہ معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فیصلہ کو پا سکو گے یا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اجتہاد میں تم سے غلطی ہو جائے لیکن بدحدیث سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس کو توڑنے سے بچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی جو آیت اور حدیث ذکر کی ہے اس سے چند مسائل کا استنباط کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ذمہ و امان میں واضح فرق ہے۔ نمبر دو، حدیث میں یہ ہدایت بھی ہے کہ جب کہیں دو مختلف صورتیں درپیش ہوں تو ان میں سے جو صورت آسان تر، بہتر اور جس میں نقصان کم سے کم ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ نمبر تین، یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جہاد کیا جائے۔ نمبر چار، یعنی بسم اللہ پڑھا جائے۔ نمبر چار، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا مرتکب ہو اس سے قتال کیا جائے۔ نمبر پانچ، کفار سے جہاد اور قتال میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نمبر چھ، اہل علم اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں نمایاں فرق ہے۔ اہل علم کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نمبر سات، یہ بھی ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت صحابی کوئی فیصلہ کرے
تو کوئی بھی حتمی طور پر نہیں جانتا کہ اس کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ اجتہادی معاملے میں ہے. لیکن جو منصوص معاملہ ہو, جس کی دلیل قرآن و سنت سے واضح ہو, ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیان کردہ ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اجتہادی امور میں جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور اس میں درستگی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.